الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو انعام عطا فرماتے ہیں تو اس سے پہلے کام لیتے ہیں اور کام لینے کے بعد اس کے اوپر مزدوری کی حیثیت سے اس کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تو کعبے کی تعمیر ختم ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، ابراہیم آپ مجھ سے مانگیں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال و متاع، دنیا کی عیش و عشرت، امیری، پیسہ یا عہدہ نہیں مانگا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے جب مانگا تو کہا، یا اللہ میں نے اس تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، آپ اس کے اوپر مجھے جو انعام عطا فرماتے ہیں وہ انعام یہ ہونا چاہیے کہ آپ مجھے آمنہ کا لال عطا فرما دیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے ہیں کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اقاربین میں سے 3 لوگوں کا بہت بڑا امتحان لیا، جس میں سب سے پہلے امتحان جس کا لیا وہ حضرت عبد المطلب ہیں۔ حضرت عبد المطلب کا نام اصل میں شیبہ تھا، وہ اس لیے کہ جب حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کے سر کے بال سفید تھے، تو ان کی ماں نے اور وہاں کے لوگوں نے ان کو شیبہ یعنی بوڑھا کہنا شروع کر دیا، تو حضرت عبد المطلب کا نام شیبہ پڑ گیا۔ چنانچہ مکہ المکرمہ میں یہ جو شیبہ نامی بچہ ہے اس کے چچا رہتے تھے، اور ان کا کوئی دوست مکہ المکرمہ گیا تو اس نے دیکھا کہ گلی کے اندر بہت سے بچے کھیل رہے ہیں اور تیر اندازی سیکھ رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں، اور ایک بہت خوبصورت بچہ جو جب تیر پھینکتا ہے تو ہر تیر کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں قریش میں سے ہوں، میرا نسب اونچا ہے، میں بڑے خانوادے میں سے ہوں، میرا تیر جا کر جگہ پر کیوں نہ لگے۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو فرمایا یہ قریش کے خاندان میں سے ایک بچہ ہے۔ وہ واپس آئے اور واپس آ کر عبد المطلب مطلب سے کہا، اب چونکہ شیبہ عبد المطلب کا بھتیجا تھا تو مطلب سے آ کر اس نے کہا یہاں آ کے آپ اپنی سرداری دکھاتے ہو، تمہارا حسب و نسب اتنا اونچا ہے، مالدار ہو، مکے کے سردار ہو، کعبے کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، سب چیزیں تو تمہارے پاس ہیں، اور مدینے کی گلیوں میں تمہارا بھتیجا رل رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں تمہارا بھتیجا بے یار و مددگار چل رہا ہے، تم اس کا خیال نہیں کرتے۔ چنانچہ مطلب نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اس بچے کو لے کر یہاں نہ آ جاؤں
تب تک چین سے سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ مطلب نے مکہ المکرمہ سے سفر کیا، مدینہ المنورہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد مطلب نے جا کر شیبہ کی ماں سے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ انہوں نے اپنے خاندان والوں سے مشورہ کیا کہ کہا ٹھیک ہے، بڑے گھر کے لوگ ہیں، بڑا خاندان ہے، بڑا جو ہے نسب ہے، وہاں جائے گا، سکون سے رہے گا، اطمینان سے رہے گا، پرورش اچھی ہوگی، ہر چیز ہوگی، تو اس لیے انہوں نے بھیجنے پر آمادہ کر دیا۔ مطلب نے اس بچے کو اونٹ کے اوپر بٹھایا اپنی کمر کے پیچھے، اور جب مکہ پہنچے تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب لوگوں نے اس بچے کو دیکھا تو ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ جو ہے مطلب کا بھتیجا ہے۔ تو جہاں سے وہ گزرتے مطلب اس بچے شیبہ کو لے کر، تو لوگ کہنے لگے عبد المطلب، عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام، کہ مطلب غلام لائے ہو۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے حضرت شیبہ کو یہ تو نہ کہا کہ یہ میرا غلام ہے، لیکن لوگوں کی کثرت سے یہ نام پکارنے پر شیبہ نام ختم ہو گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب کے اندر ایسے اوصاف تھے، ایسے اخلاق حمیدہ تھے، ایسا لوگوں کے ساتھ ملنا، اور جوانی پروان چڑھتی رہی، اور جو ہے سیاسی بصارت، اور جو ہے فیصلے کرنا، اخلاقیات، تمام چیزیں اتنی اعلیٰ معیار پر تھی کہ مکے کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ عبد المطلب کے ہاتھ ہم کعبہ کی چابی دے دیتے ہیں۔ چنانچہ عبد المطلب جب مکہ میں رہے تو حرم کعبہ کے متولی بن گئے۔ عبد المطلب نے کدال اٹھائی، اور ان کو تو یہ پتا تھا کہ ہمارے جو اجداد میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے ہاں بیٹا اسماعیل پیدا ہوا، اور ان کے پاؤں سے زمزم کا کنواں پھوٹ کر نکلا۔ پھر جو ہے یکے بعد دیگر حالات و مصائب میں مکہ المکرمہ میں یہ ہوا کہ وہ زمزم کا کنواں ڈوب گیا۔ انہوں نے کدال اٹھائے، جو ہے کھودنے کے لیے اپنا سارا سامان اٹھایا، اور مکے کے لوگوں کو کہا یہاں زمزم کا کنواں دفن ہے، ہم اس کو کھود کر نکالیں گے۔ چنانچہ صبح سے شام کام کر کے تھک جاتے، پتھر اٹھاتے، مٹی کھودتے، ریت اٹھاتے، چونکہ بیابان جگہ تھی۔ تو عبد المطلب نے یہ نیت کی کہ اگر مجھے زمزم کا پانی مل گیا تو اللہ نے مجھے 11 بیٹے دیے ہیں، میں اس میں سے ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ چنانچہ زمزم کا پانی نکلا۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو منت مانی تھی، تو اپنی منت کو پورا کریں۔ اب سب بچوں کے نام قرہ اندازی کے ساتھ لکھے، اور لکھنے کے بعد جب ڈالے تو قرہ اندازی ہوئی، تو نام جو نکلا وہ حضرت عبداللہ کا نکلا، جن کی جد سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا تھا۔ تو 3 بڑے لوگوں نے حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حالات و مصائب اٹھائے، جس میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے دادا عبد المطلب۔ اب دوسرے حالات کس کے اوپر آئے؟ والد مکرم حضرت عبداللہ پر، اور تیسرے حالات کے شکار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ کے اوپر۔ چنانچہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی عبد المطلب نے جو قرہ اندازی کی اس میں نام عبداللہ کا نکلا، تو مکے کے لوگوں نے کہا عبد المطلب تم جو ہے کسی اور بیٹے کو جو ہے اس نظر و نیاز کے لیے لگا دو، عبداللہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا جوان ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، اتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، اتنے اعلیٰ معیار ہیں، اور اس بچے کو تو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر کرنا ہی ہے تو اس بچے کے بدلے جو ہے جانور قربان کر دو۔
تو عبد المطلب نے 10 اونٹوں کے جو ہے نا ایک پرچی کے اوپر 10 اونٹ لکھا اور عبداللہ کا نام لکھا، قرعہ اندازی کی تو نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ اللہ کی عجیب شان تھی۔ لوگوں نے کہا 10 اور بڑھا دو، 20 اونٹ ایک کاغذ پر لکھے نام اور عبداللہ کا نام لکھا، نام پھر عبداللہ کا آ گیا۔ اسی طرح 10 اونٹ 10 اونٹ 10 اونٹ کرتے کرتے جب 90 اونٹ ہوئے تو پھر نام عبداللہ کا نکلا، تو 10 اور بڑھا دیے گئے، تو جب 100 اونٹ ہوئے تو جب قرعہ اندازی ہوئی تو نام اونٹوں کا نکلا اور حضرت عبداللہ کا جو ہے اس سے بچ گئے، قربانی سے، نیاز سے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ جوان ہوئے، 18 سے 19 سال کی عمر پہنچی تو باپ نے مدینۃ المنورہ کی طرف بھیجا، یعنی عبد المطلب نے، کہ بیٹا جاؤ اور وہاں جا کر دیکھو کہ وہاں فلاں قبیلے کی ایک لڑکی ہے، اس سے ہم آپ کا نکاح کریں گے، آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے سفر باندھا مدینۃ المنورہ کا، اور جب سفر باندھا راستے سے گزرے تو حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ جو ان کو دیکھتا ان کی طرف مائل ہو جاتا۔ راستے میں ایک عورت ملی، اس نے حضرت عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے شادی کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا نہیں، ہمارا باپ جہاں کہے گا ہم وہاں شادی کریں گے، ہاں میں واپس آؤں گا، باپ سے بات کروں گا وغیرہ ذالک، بہت سی باتیں ہوئیں۔ پھر اس عورت نے کہا کہ آپ اگر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو مجھے آپ اپنے پاس بلا لیں، میں آپ کے پاس رہوں گی، ہم اسی طرح بغیر شادی کے سمبند بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب جو ہے شان تھی، عجیب فیصلہ تھا کہ جس خانوادے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا تھا، اس خاندان میں کسی شخص کی ذات کے اوپر کوئی دبا نہیں تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس خاندان سے پیدا ہوئے، اللہ نے اس قبیلے کو، اس خاندان کو، ان گھروں کو، ان لوگوں کو سارے عالم میں چھانٹ کر سب سے الگ رکھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پیدا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جس خاندان سے ہم آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، اس خاندان کے اندر تو کسی ایک فرد کے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی الزام، کوئی شبہات نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر حضرت عبداللہ امام الانبیاء جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جد سے پیدا ہونے والے ہیں، ان کو کیسے اللہ تبارک و تعالی مشکوک یا مورد الزام ٹھہرا سکتے تھے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی کرنی یہ ہوئی کہ حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں جا کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام جو حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا۔ حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال، حضرت آمنہ کی عمر 16 سال، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی اور نئی نئی شادی ہوئی تو مکہ المکرمہ میں پہنچے، اور مکے سے یہ تھا کہ وہاں سے تجارت کے قافلے اکثر ملک شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ اب حضرت آمنہ جوان سال دلہن، نئی نویلی شادی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ کی بیوی۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ نے یہاں سے رخت سفر باندھا اور والد کے کہنے پر جو ہے سامان لے کر تجارت کی غرض سے شام کے لیے نکلے، تو حضرت آمنہ دکھی دل کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ حضرت عبداللہ کو دروازے سے رخصت کیا۔ تو حضرت عبداللہ نے جب حضرت آمنہ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ نے جس طرح مجھے دروازے سے رخصت کیا ہے، جب میں واپس آؤں گا تو مجھے اسی طرح آپ دروازے پر آ کے رخصت جو ہے استقبال کرنا۔ چنانچہ بات ہوئی، حضرت عبداللہ نے شام کے لیے سفر باندھا اور نکل کر جب تجارتی قافلے کے لیے پہنچے اور قافلہ روانہ ہوا
ملک شام گئے، وہاں سے تجارتی سامان سارے کا سارا لے کر بیچ کر تجارت سے ختم ہو کر جب قافلے مکے کی طرف واپس نکلنے لگے تو حضرت آمینہ امید سے تھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھے، اور قافلے جب مکہ المکرمہ پہنچنے لگے تو مکے والوں نے جن جن عورتوں نے، جن کے گھر کے لوگ، جن کے فرد جو ہے تجارت کی غرض سے مکے سے جو ہے گئے ہوئے تھے شام کی طرف، تو وہ اپنے لوگوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے شوہروں کا، اپنے خاندان والوں کا دروازے پر استقبال کر رہی ہیں۔ مکے کی حدود میں استقبال ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت آمینہ نے بھی اچھے کپڑے پہنے، دروازے پر کھڑی ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے انتظار میں ہیں۔ چنانچہ قافلے آتے گئے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، جب سارے قافلے مکے کے اندر پہنچ گئے تو معلوم ہوا کہ راستے کے اندر حضرت عبداللہ کو بخار ہوا، اور بخار اتنا تیز ہوا کہ سسرال والوں نے کہا کہ یہ سفر کرنے کے لیے نہیں ہیں تو ہم اس بچے کو یہاں رکھ لیتے ہیں، جب قدر افاقہ صحت میں ہوگا تو یہاں سے ہم ان کو واپس بھیجیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ اپنے خاندان میں رکے۔ مکہ المکرمہ میں جو مکے کے خاندان قریش کے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں، جا کے عیادت کرتے ہیں، عبداللہ کو ساتھ لاتے ہیں۔ حضرت آمینہ جب دروازے سے نا امید لوٹی، غم کے ساتھ اور شوہر کے انتظار میں، اور پھر نئی شادی پر شوہر کا جدا ہو جانا، پھر مڑ کے واپس گھر نہ پہنچنا، پھر بیماری کی خبر پتہ چلنا، تو یہ کتنا بڑا صدمہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کچھ دن مدینہ منورہ میں رہے، اور اللہ کے فیصلے پر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 3 مہینے پہلے حضرت عبداللہ انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ جب قافلہ مکے سے مدینہ پہنچتا ہے، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد وہاں جا کر پتہ کیا کہ بھئی عبداللہ کہاں ہیں، تو معلوم ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ وہاں سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد حضرت آمینہ کو یہ پتہ چلا کہ عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ اس وقت جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، اس وقت حضرت آمینہ کی عمر 16 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ 19 سال میں انتقال کر گئے، اور بیٹا پیٹ میں ماں امید سے، اور بھرپور جوانی میں بیوہ، اور کیا حالات، کیا مصائب، کتنا صدمہ۔ یہ اس کو انسان پوچھے کہ جن کے اوپر یہ چیزیں بیتی ہوتی ہیں۔ بظاہر زبان سے کہنا، بات کرنا، یا بول لینا، یا سن لینا، یہ بڑے آسان بات ہوا کرتی ہے، لیکن اس کا اندازہ اسی فرد کو ہوتا ہے کہ جو ان حالات سے گزر چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت آمینہ پریشان دکھ کے عالم میں گھر کے اندر بیٹھ گئیں، لیکن حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ یہ جو بچہ میرے پیٹ میں تھا، اس کی کچھ عجیب شان تھی، عجیب نرالا قسم کا یہ بچہ تھا۔ میں جب گھر سے نکلتی تو دیکھتی کہ درخت میرے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور دھوپ ہوتی تو بادل میرے سر پر سایہ کر رہے ہیں، اور جو پتھر میرے پاؤں کے نیچے آ رہا ہے وہ پتھر میرے پاؤں میں چبھ نہیں رہا، بلکہ روئی کی طرح موم ہوتا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ میں زمزم کے کنویں پر پانی بھرنے جاتی تو وہاں جا کر جب میں کھڑی ہوتی تو زمزم کا پانی کنویں کے اندر تھا، یعنی کم تھا، تو مجھے جھکنے کی حاجت نہ ہوتی، اس لیے زمزم کا پانی کنویں کے اوپر کے حصے تک پہنچ جاتا، اور میں کھڑے کھڑے آسانی کے ساتھ پانی بھر لیا کرتی تھی۔ لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت آمینہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے، جو دنیا کے اندر آئے گا، اس میں اس کے آنے کے بعد کائنات میں 1,24,000 کو اس کے پیچھے کھڑا کرنا ہے۔ امام الانبیاء ہوگا، جو اس کی مانے گا وہ کامیاب ہوگا،
جو اس کی پیروی کریں گے، اس کے قدموں میں بیٹھیں گے، ان کے پاؤں کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا لائے گا، تخت ان کے سروں پر ہوں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو لے کر نکلے تو کسریٰ کے بادشاہ کی اینٹ سے اینٹ ملائی، اور جو ہے کسریٰ کے بادشاہ کے جو ہے خزانے، اور کسریٰ کے بادشاہ کے تاج، اور جو ہے روم و فارس کے تاج اور خزانے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں نے اپنے جوتے کی نوک پر رکھے، جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو امی ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو اونٹ چرانے نہیں آتے۔ یہ وہ بچہ تھا جس بچے کو امام الانبیاء بنانا تھا، کائنات کا سردار بنانا تھا، اور کائنات کو یہ پیغام دینا تھا جو اس بچے کا بن کر رہے گا رب اس کا بن کر رہے گا، جو اس بچے سے روگردانی کرے گا پھر کائنات میں بٹکا مارا پھرتا رہے، اس کا رب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک دن جو ہے قریش مکہ نے بڑے بڑے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے کہا کہ یہ جو آپ کی بہو ہے یہ بیوہ ہے، ہم عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں، ہماری عورتیں بازار نہیں جاتی، خوشبو نہیں لگاتی، یہ جو آپ کی بہو ہے آمنہ یہ جس راستے سے نکلتی ہے، معطر راستے ہوتے ہیں، خوشبو نکھرتی ہے، تھوکتی ہے تو خوشبو، ان کے کہنے کے مطابق تو یہ تھا کہ وہ خوشبو لگا کر بازار میں جاتی ہیں، کہاں سے لاتی ہیں؟ تو ایک دن حضرت عبد المطلب نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی آمنہ مجھے مکے کے سرداروں نے کہا کہ آپ کی بہو خوشبو استعمال کرتی ہے، ہمارے ہاں قریش میں یہ رواج نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں خوشبو لگائیں، بازار جائیں، باہر نکلیں، آپ کون سی خوشبو استعمال کرتی ہو؟ چنانچہ حضرت آمنہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہا، ابا جان آپ کے بیٹے جب تک زندہ تھے یعنی حضرت عبداللہ، میں ان کی حیات میں کبھی بازار نہیں گئی ہوں، میں نے ان کی زندگی میں کبھی خوشبو نہیں لگائی ہے، تو میں کیوں کر جو ہے جب بیوہ ہو گئی ہوں تو میں بازار جاؤں گی، خوشبو لگاؤں گی؟ تو حضرت آمنہ نے حضرت عبد المطلب سے کہا، ہاں میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آ رہا ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے میں جہاں گزرتی ہوں وہاں خوشبو ہوتی ہے، جہاں سے نکلتی ہوں وہاں خوشبو ہوتی ہے، جہاں تھوکتی ہوں وہاں خوشبو ہوتی ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے مقام کو، ان کے قد کو، ان کی شخصیت کو اللہ نے بتانا تھا کہ یہ اتنا اونچا، اتنی شخصیت والا بچہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسا پھر کوئی بچہ نہیں ہو سکتا۔ ام مابت نے کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَجِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ جو ہے میں نے جب اس بچے کو دیکھا تو جب میں نے اس بچے کی طرف نگاہ اٹھائی تو میری آنکھ نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ ام بابت کی آنکھ نے کیا، کائنات کی کسی آنکھ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بچہ نہیں دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی جو ہے عزیز مصر کی بیوی نے سامنے لایا اور عورتوں کے ہاتھ میں پھل دے دیے اور چاقو دے دیے کہ جب وہ تمہارے سامنے آئے گا تو ذرا تم دیکھنا وہ کیسا ہے، تو جب حضرت یوسف آگے نکلے تو وہ عورتیں پھل کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ گئیں، اتنی خوبصورتی تھی۔ تو صحابہ نے کہا کہ مصر کے لوگوں نے، مصر کی عورتوں نے تو یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کاٹے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ جانثار ہیں جو آپ کو ایک بار دیکھ گیا، آپ کی مان گیا، آپ کے پیچھے چل گیا، پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے، گردنیں کٹیں گی۔ اور صحابہ نے کر کے دکھایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بڑھایا پھر صحابہ جان دینے سے کتراتے نہیں تھے۔ یہ معیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔
چنانچہ وقت قریب آتا گیا، حالات قریب آتے گئے، حتیٰ کہ مدینۃ المنورہ کے اندر ایک سرخ ستارہ چڑھا، جو تورات کے اندر یہودیوں کے جو علماء تھے، جو بڑے تھے مذہبی لوگ، انہوں نے جب اس رات میں اس ستارے کو دیکھا تو صبح ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو رات کو جو ہے لال ستارہ چمکتے ہوا دیکھا ہے، مدینے کے اندر پتہ چلو کسی کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کے پیدا ہونے سے چند دن قبل ایک ستارہ چڑھے گا جو یہ نشانی دے گا کہ اب کائنات کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی کی ولادت ہونے والی ہے، سب اس کی مانیں گے، دنیا کے اندر بت قدا ختم ہوں گے، شرک و بدعت ختم ہوگی، اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے علم کے نیچے یہ لوگ نکلیں گے۔ چنانچہ مدینے کے اندر پتہ چلا کہیں ایسا نہیں تھا، کہا عورتیں تو بیمار ہیں، جو ہے بچے پیدا ہونے کے امکانات ہیں، لیکن اتنا قریب کوئی نہیں ہے کہ اس کو بچہ پیدا ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے قافلہ مکہ المکرمہ بھیجا کہ وہاں جا کر پتہ چل کرو کہ وہاں جا کر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں، عبد المطلب کا جو بیٹا عبداللہ دنیا سے چلا گیا تھا، جس کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی بیوہ کے ہاں بچہ پیدا ہو، وہ بیوہ اس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے اب چنانچہ، اور وہ بالکل قریب ہے۔ اب لوگوں کی جو ہے وہ چشم و پرسی کے عالم میں ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو کسریٰ کے محل کے 14 ستون گرتے ہیں۔ ابھی ولادت ہوئی تو کسریٰ نے اپنے جو ہے علماء سے پوچھا، یہودیوں کے بڑے بڑے، کہ کیا مسئلہ ہوا؟ بعض نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، شاید وہ ہو گیا، وہ تیرے خاندان کو، تیری سلطنت کو، سب کو ختم کرے گا اور تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کسی نے کہا یہ 14 جو ہے ستون گرنے کی یہ وجہ ہے کہ تیری نسل کے 14 بادشاہ بنیں گے، اس کے بعد وہ جو ہے تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ کسریٰ کو یقین ہو گیا کہ بھئی 14 نسلیں تو بہت ہے، کم سے کم ایک تو 90-100 سال جائے گا، تو کم سے 1400 سال لگیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں کسریٰ کے خاندان کے 14 لوگ تخت پر بیٹھے، یکے بعد دیگر جس کو تخت پر بٹھا کے تاج پہنایا جاتا مر جاتے رہے۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسریٰ کے خاندان کے 14 لوگوں کی موت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہو گئی، اور آگ جلائی ہوئی تھی 1000 سال سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بذات خود وہ آگ بجھ گئی، اور نہر سارا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سوکھ گئی۔ اب اس بات کا یقین ہو گیا کہ کائنات کے اندر اس آخری نبی کا ظہور ہو گیا جس کے بارے میں جو ہے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور تورات میں جن کا ذکر تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں کہ جب بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس بچے کو دیکھا کہ رسول اللہ، اور جو ہے عجیب بات یہ کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تیل جلانے کے لیے جو ہے دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب یہ بچہ پیدا ہوا تو گھر کے اندر جیسے دھند پڑتی ہے ایسے اندھیرا ہوا، اور اس کے بعد روشنی نکلی، جو روشنی اتنی تیزی سے نکلی کہ میں نے دیکھا روم، فارس اور کسریٰ کے محل اور ان کی چابیاں گرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے کمرے کے اندر یہ آواز سنی کہ اس بچے کو ساری کائنات کی سلطنت عطا کی جائے گی، سارے انبیاء اس کے پیچھے جو ہے کھڑے ہوں گے، اور سارے انبیاء کے اوصاف اس ایک بچے کے اندر لا کے رکھ دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں نے اس روشنی میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے زور سے، جس طرح صحیح سلامت آدمی یعنی بڑا آدمی پورا زور لگا کر کروٹ بدلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے نے پوری کروٹ بدلی، اور کروٹ بدلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس بچے نے سجدہ کیا،
اور سجدہ کرنے کے بعد جب وہ کروٹ بدل کر سیدھا یہ بچہ ہوا تو آسمان کی طرف جب نگاہیں اٹھائی تو میں نے عرش تک آسمان تک جو ہے نور پھوٹتا ہوا دیکھا۔ کائنات کو یہ پیغام دینا تھا کہ کوئی عام بچہ دنیا کے اندر نہیں آیا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے جب اس روشنی کے اندر اس بچے کو دیکھا تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا جسم گندا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے بچے کے جسم کے ساتھ ولادت کے بعد رائی کے دانے کے برابر کوئی میل کچیل یا پیدائش کے وقت کی جو چیزیں ہوتی ہیں نہیں تھیں۔ پھر میں نے غور کیا کہ آنت اور ناف جڑی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے بچے کی طرف غور کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے کی آنت اور ناف جڑی ہوئی نہیں تھی، حتیٰ کہ جب دیکھا تو اس بچے کا ختنہ بھی ہو کے دنیا پر آیا تھا، تاکہ کل کو یہ پیغام کل کو یہ نہ کہے کہ ہم نے تو اس کی بچپن میں آ کے ختنہ کیا تھا، کل کو یہ نہ کہے کہ ہم نے اس کو دھویا صاف کیا تھا، ہم نے تو اس کو جو ہے پروان چڑھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو جب دنیا میں لایا تو سب سے جو ہے بری ذمہ رکھا کہ یہ بچہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور یتیم اس لیے پیدا کیا کہ ساری کائنات کے دکھ یہ بچہ اٹھائے گا، ساری کائنات کے غم یہ اٹھائے گا، سارے یتیموں کا حامی یہ بنے گا، سارے یتیموں کی انگلی پکڑ کر یہ چلائے گا، سب بیواؤں کے دکھ سمجھے گا، اس لیے کہ اس بچے نے بچپن سے جو ہے اس دکھ کو جھیلا ہے۔ اور بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا، جب جو ہے باپ اپنے بچوں کے لیے آتا، ان کو کوئی چیز لے کر دیتا، عید پر کپڑے لگاتے، مجھے بھی میرا باپ یاد آیا کرتا تھا، مائیں جب بچوں کو سہلاتی مجھے بھی میری ماں یاد آتی۔ انسان یہ اندازہ لگائے کہ کتنا مشکل مرحلہ گزرا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اس طرح نکلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ دادے نے جو ہے حمایت کی تو دادا انتقال کر گئے، چاچے کی پرورش میں گئے، چاچا انتقال کر گئے، باپ پہلے انتقال کر گیا، 6 ماہ کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، تو دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دلانا، یہ اللہ کی طرف اللہ کی منشا یہ تھی کہ ساری کائنات کے دکھ یہ بچہ اپنے کندھے پر اٹھا کر یہ ساری دنیا کو بتائے کہ اللہ نے مجھے تمہارا حامی اور ناصر بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، رفعتیں دنیا کے اندر انسان اگر جو ہے بیان کرنا چاہے، لکھنا چاہے، جو ہے سیاہی ختم ہو سکتی ہے، قلم ختم ہو سکتے ہیں، کاغذ ختم ہو سکتے ہیں۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ساری دنیا کے مورخین، سیرت نگار جو ہے سیرت نگار کتابیں ایک طرف بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہیں کر نہیں سکتے، اس لیے کہ جس کی تعریف میں اللہ نے قسمیں کھا کر کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اس نبی کی کتنی عظیم شان ہوگی۔ آج کا دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اور یہی دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان پر رکھ کے ہمارا خاتمہ کرے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اتوار کو صبح 10 بجے سے مدرسہ مدینۃ العلوم نڑول میں رحمت عالم کانفرنس ہے، اس میں تمام حضرات پہنچنے کی کوشش کریں۔